مٹیاری میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور ٹریلر میں ہولناک تصادم، 5 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی، لاشیں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر کوچ علی پور مظفر گڑھ سے کراچی جا رہی تھی۔ آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ ایکشن کمیٹی نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 50% کمی مسترد کر دی۔ پیداواری لاگت پر بجلی کی فراہمی پر اصرار۔ حکومت آٹے کی قیمتوں میں سبسڈی کے لیے بھی تیار تھی۔ لانگ مارچ مظفر آباد کے لیے رواں دواں، شرکاء دھیر کوٹ میں رات گزاریں گے۔ آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی احتجاج اور پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج صبح وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت اور وزارت داخلہ سمیت دیگر حکام شریک ہوں گے۔ معاملات کے حل کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئیں گی۔ صدر آصف زرداری نے آزاد کشمیر حکومت کو مظاہرین پر تشدد سے روک دیا۔ صدر نے کہا تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں، آزاد کشمیر کے مسائل بات چیت سے حل کریں۔ سیاسی جماعتیں، ادارے اور آزاد کشمیر کے عوام ذمہ داری سے کام لیں تاکہ دشمن عناصر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ میں امجد جلیل، چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ، آج مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہٹ درمی اور ان کی کابینہ کی عدم دلچسپی کے باعث خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر پہلا استعفیٰ آ گیا۔ چیئرمین آزاد کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار امجد جلیل مستعفی ہو گئے۔ بولے وزیر اعظم انوار الحق نے عوام اور پولیس کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ آزاد کشمیر پرامن خطہ تھا لیکن ان کی وجہ سے یہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو 1 سال سے فٹ بال بنا رکھا تھا۔ نئے قرض پروگرام پر آئی ایم ایف مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن چیف آج صبح اسلام آباد پہنچیں گے۔ 12 ممبران پر مشتمل آئی ایم ایف ٹیم مذاکرات میں شریک ہوگی۔ بجٹ اور نئے قرض پروگرام کے لیے معاشی ٹیم نے تمام ورکنگ مکمل کر لی۔ بات چیت 2 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری گرینڈ ڈائیلاگ کے حامی۔ لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب میں کہا پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، ایک طرف معاشی بحران تو دوسری طرف دہشت گردی۔ سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے پر تیار نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل کے حل کی امید نہیں۔ صدر زرداری نے مفاہمت اور یکجہتی کا پیغام بھیجا، مگر افسوس کہ ایسے سیاستدان جو اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے، انہوں نے پیغام کے جواب میں گالم گلوچ اور شور شرابہ کیا۔ گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے اور بھٹو کی تصویر والے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ رانا ثناء اللہ یا نواز شریف یا شہباز شریف یہ باتیں کون کروا رہا ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے دینے کو۔ بات ہوگی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ ہونی چاہیے، جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت کا منبع ہے۔ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو میں کہتا ہوں یہ تو ڈمیز ہیں۔ پی ٹی آئی نے رانا ثناء اللہ کی ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی۔ ترجمان رؤف حسن نے کہا بات انہی سے ہوگی جو طاقت کا منبع ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ڈمی ہیں، ان کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں۔ یہ لوگ ان کی ایما پر بات کر رہے ہیں، پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا دعویٰ، کہا جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں، انکار اقرار میں بدلے گا۔ بات چیت سے انکار کو دباؤ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخرکار پی ٹی آئی سے براہ راست ہی بات ہوگی۔ عارف الوی فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی خاطر اپنی انا قربان کر دی، ان کا مینڈیٹ بحال کریں۔ جس صورتحال میں گرا پڑا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں۔ وہ ایک ہی جو ہے وہ راگ الاپ رہے ہیں کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا
نہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ PAC کی چیئرمین شپ کے لیے بات ہو سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ تمام اپوزیشن جماعتیں ڈائیلاگ پر متفق، اصل مسئلہ PTI کا ہے۔ PTI PAC کی چیئرمین کے لیے بات کر سکتی ہے تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بانی PTI 2011 سے ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، بات نہیں کریں گے، کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ بولے IMF کی رپورٹ پر کوئی تشویش نہیں، معاشی اشاریوں میں آئندہ دنوں میں بہتری نظر آئے گی، یہ احتجاج کرتے رہیں گے، انہیں کوئی حمایت حاصل نہیں۔ صوبے کے حقوق کے لیے میں خود چل کے جاؤں گا، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے پاس جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے، اور ان سے کہیں گے کہ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ بنائیں، خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہم مرکز میں پیش کریں۔ کوئی تلخی پسندی پہنچی، میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، میں ہر کسی کے پاس خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے چلنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ ملاقات کی دعوت دیں گے تو جانے کے لیے تیار ہوں، ہر سیاسی جماعت کے پاس خود چل کر جاؤں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپنے صوبے کا مقدمہ مرکز کے سامنے رکھیں گے، خیبر پختونخوا کے تیل اور بجلی کے حقوق پر وفاق کو قائل کریں گے۔ علی امین گنڈاپور آئین کے تحت باتیں کریں تو بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ تیمور سلیم جھگڑا جیسے لوگوں سے مشاورت کر لیں تو چیزیں آگے بڑھیں گی۔ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جس بحران سے اس وقت گزر رہا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے۔ 50 کی دہائی میں اگر سوئی سے آپ نے گیس نکالی تھی تو آج تک 11-12 اضلاع کے علاوہ وہاں گیس کی سپلائی کیوں نہیں ہے؟ ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلوچستان میں گیس نکلنے کے باوجود فراہم نہیں کی جا رہی۔ گوادر کے ماہی گیروں کو مسائل کا سامنا ہے، حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان کا احساس محرومی دور کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا PP نون لیگ اور MQM کو جبری طور پر مسلط کیا گیا، PDM کی نگراں حکومت اور اب پھر PDM حکومت گندم بحران کی ذمہ داری۔ پاکستان غزہ کے معاملے پر آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کرے، غزہ کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں، پشاور میں غزہ مارچ کیا جائے گا۔ پاکستان نے دوسرا T20 جیت لیا، آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ محمد رضوان اور فخر زمان کی شاندار بیٹنگ، 194 رنز ہدف کے تعاقب میں سائن ایوب 6 اور کپتان بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد محمد رضوان اور فخر زمان نے تیسری وکٹ کے لیے 140 رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ لگائی۔ فخر نے 6 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 78 رنز بنائے۔ رضوان نے 75 رنز کی اننگز میں 4 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ آخر میں اعظم خان نے لگاتار 3 چھکے لگا کر میچ 19 گیند پہلے ہی ختم کر دیا۔ آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 193 رنز سکور کیے، شاہین نے 3، عباس نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا منگل کو ہوگا۔ کپتان بابر اعظم نے دوسرے T20 میں جیت کا صحرا بلے بازوں کے سر سجا دیا۔ میچ کے بعد گفتگو میں کہا بالرز نے آخر میں زیادہ رنز دیے، کوشش کریں گے آخری میچ جیت کر سیریز اپنے نام کریں۔ میچ کے ہیرو محمد رضوان بولے 194 رن کا ہدف آسان نہیں ہوتا، آئرلینڈ کی بھی ٹیم ہمارے خلاف اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے۔ پنجاب کے کسان گندم کی سرکاری قیمت ملنے کے منتظر، کسانوں کا کہنا ہے باردانہ مڈل مین کو دیا جا رہا ہے، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، صورتحال برقرار رہی تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے۔ IMF نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ میں کہا PTI سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ انتخابات کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نے نئی مخلوط حکومت بنائی۔ نئی حکومت نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی، سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ سے قرضوں، ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا، مشکل سے نکلنا ہے تو نجی شعبے کو لیڈ کرنا ہوگا۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں روپے کی قدر مستحکم، افراط زر میں کمی آ رہی ہے، شرح سود میں کمی آنی چاہیے، صنعتیں 25-26% انٹرسٹ ریٹ پر کام نہیں کر سکتی، ایف بی آر کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بری طرح ناکام رہا، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، ٹیکس نیٹ میں لانے کی مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، صنعتوں کو توانائی کا یکساں ٹیرف دینا جائز مطالبہ ہے۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز، آئی ایم ایف نے پاکستان سے اربوں روپے کی ٹیکس چھوٹ بتدریج ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز اور کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کمرشل درآمد کنندگان کی آمدن پر بھی انکم ٹیکس ود ہولڈنگ لگانے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے جدہ میں ایسوسی ایشن برائے صنعتی نمائش کے زیر اہتمام سیمینار، ARY بی گلوبل سمیت پاکستانی اور سعودی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید نے کہا ایسے سیمینار سے خوشحال پاکستان کی تعمیر کی سرکاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ ایسوسی ایشن چیئرمین محمد خورشید برلاس 3 سال سے مختلف شہروں میں صنعتی نمائشوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار صالح بترجی نے کہا کہ پاکستان میں ہنرمند اور محنت کشوں کی کمی نہیں۔ سیمینار میں ARY بی گلوبل کا اسٹال توجہ کا مرکز بنا رہا۔ لیاقت پور میں اہل خانہ نے غیرت کے نام پر 18 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے لڑکی کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کیا گیا۔ اہل خانہ خفیہ طور پر مقتولہ کی تدفین کر رہے تھے۔ لڑکی کے جسم پر تشدد کے متعدد نشانات ہیں۔ اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں گھریلو ملازمہ کی موت، 16 سال کی فاریہ خیابان بخاری کے ایک بنگلے میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ گھر کے مالک کے مطابق وہ کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر تھے، واپس آئے تو بچی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ پولیس کا کہنا ہے پنکھے کے پر ٹیڑھے نہیں ہوئے، بچی کی گردن پر نشان ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حتمی بات کہی جا سکے گی۔ اسلام آباد میں بارش، مری اور ایوبیہ میں شدید یالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وزیر آباد اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش جاری۔ افغانستان کے شمالی صوبہ بغلان میں بارشوں سے تباہی، سیلاب میں 300 سے زائد افراد جاں بحق، سینکڑوں لاپتہ، 1500 مکانات تباہ۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے صوبہ بدخشاں، بغلان اور ہرات سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پاکستان کا افغانستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار۔ اسرائیلی فورسز کے پھر شمالی غزہ پر حملے، جبالیہ میں بمباری سے فلسطینی صحافی سمیت متعدد افراد شہید، دیر البلاح میں 10 افراد شہید ہوئے، رفح میں مکان پر حملے میں 9 فلسطینی جان سے گئے، شمالی غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے حماس گرکمالیوں کو رہا کرتا ہے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی۔ اسرائیل نے رفح پر چڑھائی کی تو اسے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ تل ابیب میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، پولیس تشدد سے ایک شخص زخمی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے پانی کی توپوں کا استعمال۔ مظاہرین کا حکومت سے انتخابات کرانے اور غیرقبالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ۔ سابق امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کا بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کا اعتراف، کہا تاریخ میں امریکہ اور اسرائیل نے زیادہ لوگوں کو قتل عام کیا، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں میں امریکہ ملوث ہے، امریکہ نے صرف عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا۔ کینیڈا پولیس نے سکھ رہنما کے قتل کے الزام میں ایک اور بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا۔
تعداد 4 ہوگی۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے 22 سال کا امندیپ سنگھ پہلے ہی اسلحہ کیس میں گرفتار ہے اور اس پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں فرسٹ ڈگری قتل اور قتل کی سازش جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ مندیپ کا کہنا ہے قتل میں جو بھی ملوث ہے انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ قومی ہاکی ٹیم کا شاندار پرفارمنس پر شاندار استقبال۔ ازلان شاہ ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی پاکستانی ٹیم کوالالمپور سے لاہور پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا ویلکم کیا گیا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، پھول نچھاور ہوئے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ افیئرز رانا مشہود سمیت دیگر بھی کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ قومی ہاکی ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کا بچہ آج ہاکی کے ساتھ دوبارہ جڑ گیا۔ وزیر اعظم کا ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ مصر کے محمد زکریا نے CNS انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں پاکستان کے ناصر اقبال کو 3-1 سے شکست۔ ابتدائی سیٹ پاکستانی کھلاڑی کے نام رہا۔ مصری حریف نے کم بیک کرتے ہوئے لگاتار 3 سیٹ جیت لیے۔ مہمان خصوصی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف انعامات تقسیم کیے۔ سوئی نارتن کی ٹیم پر پریزیڈنٹ کپ 2024 کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل میں HEC کو 8 وکٹ سے شکست۔ لاہور میں ہائر ایجوکیشن کی ٹیم پہلے کھیل کر 189 پر آؤٹ ہوئی۔ ناردن نے 190 رن کا ہدف 27ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ ناقابل شکست سینچری بنانے والے حسیب اللہ فائنل کے ہیرو رہے۔